DW کے شو سوال کے ساتھ میں ہوں بینش جاوید۔ دنیا بھر سے سیاح یورپ کے عجائب گھروں میں موجود نادر تاریخی اشیاء کو دیکھنے یہاں آتے ہیں، لیکن ان عجائب گھروں کے لیے تاریخی اشیاء کو دیرپا بنیادوں پر محفوظ رکھنا ایک چیلنج ہے۔ تفصیلات شامل ہیں آج کے شو میں۔ اس کے علاوہ سوال میں آج پون چکیاں ہالینڈ کی مشہور نشانیوں میں سے ایک، کہاں ہے دنیا کا سب سے پرانا ریسٹورانٹ، اور دکھائیں گے آپ کو حیران کن فن پاروں کی نمائش۔ ناروے کے ایک عجائب گھر میں ایک خاص آلے کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے نایاب تاریخی اشیاء پر گرد کی تہہ سے پہنچنے والے کسی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ ان تجربات سے یہ بات سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ آیا نادر تاریخی نمونوں کے خراب ہونے کی وجہ ہوا میں موجود باریک ذرات ہے یا نہیں۔ ہمارے عجائب گھروں میں موجود قیمتی نمونے ہمارے ماضی کے ساتھ ایک منفرد تعلق قائم کرتے ہیں جو دوسری صورت میں شاید ٹوٹ چکا ہوتا، مگر یہ اشیاء انتہائی نازک ہیں اور ان کے لیے خطرہ ہمیشہ صرف نظر آنے والا ہی نہیں ہوتا۔ ہوا میں موجود آلودگی بھی خطرات میں سے ایک ہے۔ گرد کے یہ ذرات انتہائی چھوٹے مگر بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شیشے کے اندرونی جانب کچھ ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، اور اب ہم یقینی طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی گرد ہے اور کیا یہ خطرناک بھی ہے۔ اس عجائب گھر کے نگرانوں نے اس پراسرار گرد کے اسباب جاننے کے لیے ایک نئی طرح کے آلے کو آزمانے کا فیصلہ کیا ہے جسے ڈوسی میٹر کہا جاتا ہے۔ یہ آلہ کسی چیز پر کسی خطرناک مادے کے اثرات کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ آلہ ایک یورپی ریسرچ پروجیکٹ کا نتیجہ ہے۔ اس کا مقصد آلودگی کے سبب قیمتی اشیاء یا فن پاروں کو کسی ممکنہ نقصان سے قبل از وقت بچانا ہے۔ یہ کنیڈین سکیمو شو ہے۔ اس عجائب گھر میں کئی سال سے نمائش میں رکھے جانے کے سبب یہ اب سخت ہو گیا ہے، آپ اس کو موڑ نہیں سکتے، مگر اس کو پہنچنے والا نقصان زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ پروٹوٹائپ نارویجین انسٹیٹیوٹ فار ایئر ریسرچ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ عجائب گھر اب تک روشنی، درجہ حرارت اور نمی کے اثرات کا جائزہ تو لیتے تھے مگر فضائی آلودگی کے ذرات کا نہیں۔ بہت سے عجائب گھروں میں اس کی پیمائش کی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کے پاس اس کو ماپنے کے آلات ہی نہیں تھے، یا شاید اس وجہ سے کہ اس طرح کی مانیٹرنگ ان کے لیے کافی مہنگی تھی، یا پھر شاید وہ اس کے خطرات سے آگاہ ہی نہیں تھے۔ اس ڈوسی میٹر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نتائج فوری طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماضی میں یہ ایک طویل طریقہ کار تھا۔ نگرانوں کو پہلے 2 سینسرز استعمال کر کے ڈیٹا اکٹھا کرنا پڑتا تھا اور پھر اسے تجزیے کے لیے مختلف لیبارٹریوں کو بھیجنا پڑتا تھا۔ اس میموری ڈوسی میٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 2 مختلف قسم کے ڈوسی میٹرز کا مرکب ہے، ایک جو تیزابی اشیاء کی پیمائش کرتا تھا اور دوسرا جو ٹریفک کی آلودگی کی پیمائش کرتا تھا۔ اب ان دونوں ڈوسی میٹرز کی پیمائشیں ایک نئے، چھوٹے اور بہتر آلے میں جمع کر دی گئی ہیں۔ عجائب گھروں کے نگران اس کے نتائج کو اپنی کمپیوٹر اسکرین پر ٹریفک لائٹ کے سگنلز کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ سبز روشنی کا مطلب ہے کہ ماحول بالکل ٹھیک ہے، پیلی کا مطلب ہے کہ ممکنہ طور پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور سرخ کا مطلب ماحول کے لیے خطرہ ہے۔ اس آلے کی جانچ کے لیے تجربات ناروے کے انسٹیٹیوٹ فار ایئر ریسرچ میں کیے جا رہے ہیں۔ گلاس سے بنے چیمبرز میں رکھے گئے نامیاتی اجزاء کو انہی حالات سے گزارا جا رہا ہے جو عجائب گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد ہوائی آلودگی کے قیمتی تاریخی اشیاء پر اثرات کا جائزہ لینا اور پھر ان کی روشنی میں عجائب گھروں کی فضا میں بہتری لاتے ہوئے ثقافتی ورثے کے بچاؤ کو یقینی بنانا ہے۔ ہالینڈ کی خوبصورتی کو یہاں کی پون چکیاں مزید بڑھا دیتی ہیں، لیکن یہ تاریخی پون چکیاں بقا کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ان کی دیکھ بھال میں یہاں کی نوجوان نسل خاص دلچسپی نہیں لے رہی۔
ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے نوجوان سے جو ان پون چکیوں کی ٹیکنالوجی سیکھ رہا ہے اور اس نے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اٹھا رکھی ہے۔ اختتام ہفتہ کوئن ہائی کاپ کے اکثر دوست فٹ بال کھیلتے ہیں اور رقص و موسیقی کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، تاہم کوئن یہ وقت بیلجیم کی سرحد پر واقع ڈونگن نامی علاقے میں قائم ایک پون چکی پر گزارتا ہے۔ اس دوران کوئن کو یہاں کے روزمرہ معمول کا علم ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے پرچم لگانا ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ پون چکی کا نگراں آ چکا ہے۔ اس کے بعد چرخی کے اندرونی حصے پر چکنائی ملنا ہوتی ہے، اس کے لیے صرف چربی استعمال کی جاتی ہے اور آخر میں پروں کو کسا جاتا ہے۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرے دوست اسے اچھا تو سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسے پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے وہ بوریت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ کسی کو دلچسپی ہو یا نہیں، پون چکیاں ہالینڈ کی ایک پہچان اور امتیازی نشان بھی ہیں۔ پورے ملک میں 1000 پون چکیاں ہیں اور وہ فعال بھی ہیں، صرف سیاحوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ان کے ذریعے ابھی بھی اناج کو پیسا جاتا ہے، آرا مشینیں اور واٹر پمپس بھی چلائے جاتے ہیں۔ 70 سالہ ہینک ڈیومونٹ نے شکایت کرتے ہوئے البتہ کہا کہ اس شعبے میں تربیت یافتہ نوجوانوں کی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں ریٹائر افراد کی خدمات بھی حاصل کرتا ہوں۔ ابھی تک تو یہ پون چکیاں کام کر رہی ہیں، لیکن 10، 15 یا 20 سال بعد انہیں فعال رکھنا ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہالینڈ کے بہت سارے شہریوں کا خیال ہے کہ یہ پون چکیاں محض نمائش کے لیے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں سے آٹا بھی خریدا جا سکتا ہے۔ یہ زیادہ آسان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں کا آٹا خوش ذائقہ ہو۔ لین لاگر ویرف کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ رائی، گندم یا گیہوں کا آٹا، وہ آسٹریویک میں موجود اپنی چکی سے یہ تمام اشیاء علاقے کی بیکریوں کو فراہم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب چکی میں نصب پتھر کی پرانی سیلیں گنگنائیں، آٹا نرم اور دانے دار ہو تو ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ اس کا معیار عمدہ ہے۔ یقیناً سیاح بھی اس پرانی پون چکی میں اناج پیسنے کے عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ ایک پون چکی کو دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر اسپین سے آئے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ہالینڈ میں ہر جانب پون چکیاں ہیں، ہم یہی دیکھنے آئے ہیں۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ پون چکیاں موجود ہی رہیں گی، تاہم کیا ان میں اناج پیسا جاتا رہے گا؟ اور کیا مستقبل میں کوئن ہائی کاپ جیسے نوجوان پون چکیوں کو چلانے کی پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنا چاہیں گے؟ یہ بہرحال غیر واضح ہے۔ امید ہے کہ یہ تاریخی پون چکیاں قائم و دائم رہیں گی اور آپ بھی بطور سیاح انہیں دیکھنے ہالینڈ کا دورہ کریں گے۔ اب لیتے ہیں بریک، لیکن اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں دیکھنے میں دنیا کے سب سے قدیم ریسٹورانٹ کو تو رہیے گا ہمارے ساتھ۔ دنیا کا قدیم ترین ریسٹورانٹ کہاں ہے؟ افریقہ یا ایشیا میں؟ نہیں، یہ ریسٹورانٹ ہے اسپین کی دارالحکومت میڈرڈ میں۔ غار کی مانند یہاں کا ڈائننگ ایریا اور مزیدار کھانا کھینچ لاتا ہے دنیا بھر کے سیاحوں کو۔ تو چلیے ہم لے چلتے ہیں آپ کو دنیا کے سب سے پرانے ریسٹورانٹ میں۔ آج کے دور میں عوامی زندگی کا مرکز میڈرڈ کا مشہور پلازا مایور اسکوائر 4 صدیاں پرانا ہے۔ قرون وسطیٰ کے اسپین میں یہاں عدالت بھی لگتی تھی اور بل فائٹنگ بھی۔ میں میڈرڈ کے مرکزی اسکوائر پلازا مایور میں کھڑی ہوں۔ ہر طرف گہما گہمی ہے، یہاں بہت سے ریستوراں، کیفے، گفٹ شاپس ہیں، لیکن بہت سے سیاحوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ یہی قریب ہی دنیا کا قدیم ترین ریستوراں بھی ہے۔ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کہاں ہے۔ پلازا مایور واقعی ایک تاریخی مقام ہے۔ اس کی گلیوں اور پتھروں سے بنے راستے صدیوں پرانے ہیں۔ ہر کونے پر کوئی نہ کوئی جگہ یا عمارت تاریخی اہمیت کی حامل ہے، لیکن بہت ہی منفرد حیثیت صرف ایک جگہ کی ہے۔ یہ ہے وہ جگہ، دنیا کا قدیم ترین ریستوراں سوبرینو دے بوتین۔ ہسپانوی زبان میں اس کے نام کا مطلب ہے بوتین کا بھتیجا۔ فرانسیسی خاندان بوتین اس جگہ کا اولین مالک تھا اور شروع میں یہ ایک سرائے تھی۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔
گونزالس خاندان نے یہ ریسٹورانٹ 1930 کی دہائی میں خریدا تھا، جس کی اب تیسری نسل اسے چلا رہی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انٹونیو گونزالس۔ یہاں فیصلہ کن بات خاندانی روایت ہے۔ ریسٹورانٹ کی اندرونی آرائش موجودہ مالک کے ذوق کی نشاندہی بھی کرتی ہے اور اس جگہ کے قدیم سٹائل کی بھی۔ 1986 میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اسے دنیا کا قدیم ترین ریسٹورانٹ قرار دیا تھا۔ شرائط یہ تھیں کہ نام اور جگہ کبھی نہ بدلے ہوں اور کاروبار کبھی بند نہ ہوا ہو۔ ہم ان شرائط پر پورا اترتے تھے۔ یہ ریسٹورانٹ روزانہ بعد دوپہر 1 بجے کھلتا ہے۔ باورچی خانے کے نیچے یہ کھانے کا کمرہ ہے، اس ریسٹورانٹ سے بھی پرانا، 1580 میں بنایا گیا۔ یہیں سے رستہ غار کو جاتا ہے جس کی اپنی ہی ایک تاریخ ہے۔ یہاں وائن صرف نمائش کے لیے رکھی گئی ہے کیونکہ اس کمرے میں نمی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جگہ شاید اس دور سے استعمال میں رہی ہے جب یہاں عربوں کی حکومت تھی، 9ویں صدی عیسوی سے، دفاعی مقاصد کے لیے بھی۔ یوں قدیم میڈرڈ کی تمام عمارات کو آپس میں جوڑ دیا گیا تھا، روایتی عرب طرز تعمیر کی ایک مثال۔ واپس اوپر آئیے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ مینیو میں روایتی روسٹ بھی شامل ہے جسے خاویئر سانچیز سرو کرتے ہیں۔ گزشتہ 40 برسوں سے یہاں کام کرنے والے سانچیز بھی اب اسی روایت کا حصہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی ایک ڈش 5 افراد کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ماضی میں ایک خاص مہمان یہاں باقاعدگی سے کھانا کھانے آتے تھے، امریکی مصنف ارنسٹ ہیمنگوئے۔ ان کو دراصل یہ ریستوراں اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب دی سن آلسو رائزز میں بھی اس کا ذکر کیا اور ڈیتھ ان دی آفٹرنون میں بھی۔ انٹونیو، آپ یہاں پر ہیمنگوئے کے دور کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہ ہم سب کے لیے جانے پہچانے تھے۔ یہ جگہ ان کے لیے گھر جیسی تھی۔ ایک بار تو انہوں نے یہاں خود پائیا بنانے کی کوشش بھی کی تھی جو اچھا نہیں بنا تھا۔ تب میرے دادا نے انہیں کہا تھا، ارنیسٹو تم بس لکھا کرو، پائیا تو بس مجھے ہی بنانے دو۔ مجھے آپ کے لیے ہیمنگوئے کی کتاب سے یہ اقتباس پڑھنا ہوگا جس میں وہ اسی ڈش کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ہم نے دوپہر کا کھانا بوتین میں کھایا، دنیا کے بہترین ریستورانوں میں سے ایک، روایتی روسٹ کیا ہوا گوشت اور پینے کے لیے پرانی۔ تو پھر گلاس اٹھائیے اسی روایت اور اگلے کئی 100 سال کے دوران بوتین کی کامیابی کے نام۔ سالوٹ۔ رپورٹ دیکھنے کے بعد میں تو یقینی طور پر یہاں جانا چاہوں گی۔ اب لیتے ہیں ایک بریک، جس کے بعد دکھائیں گے آپ کو بہت ہی منفرد اور دلچسپ فن پاروں کی نمائش۔ فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں، معلومات جو لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ آپ کی رائے DW فیس بک اور ٹویٹر پر۔ دو فنکاروں کی تخلیقات فطرت اور ٹیکنالوجی کو انتہائی منفرد انداز میں یکجا کر دیتی ہیں۔ ایمسٹرڈیم کے سٹی میوزیم میں ان کے فن پاروں کی نمائش جاری ہے۔ روشنیاں ہو یا پھر ہوا میں تیرتا کنکریٹ کا بلاک، ان کے فن پارے کر رہے ہیں سب کو متاثر۔ بے وزنی کی کیفیت اور آزادی کا احساس بالکل ایسے جیسے فطرت میں ہوتا ہے، اور احساس بہت ہی گہرا۔ اسٹوڈیو ڈرفٹ اپنے فن پاروں کے ذریعے فطرت، ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ کنکریٹ کے بنے بڑے بڑے بلاک بھی ایمسٹرڈیم کے ان دونوں فنکاروں کے ہنر کا ثبوت ہیں۔ اسٹوڈیو ڈرفٹ ایک 2 رکنی ٹیم کا نام ہے، لونیکے خوردائن اور رالف ناؤٹا۔ کسی بھی نئے تصور پر یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ رالف ماسکو سے واپس لوٹ رہا تھا۔ اس نے مجھے دوران سفر ہوائی جہاز سے فون کیا کہ اسے ایک غیر معمولی خیال آیا ہے۔ ہمیں کنکریٹ کا ایک تیرتا ہوا بلاک بنانا ہے، سوچو کہ وہ ہوا میں تیرتا ہو۔ مجھے یہ بات بڑی پسند آئی۔ ڈرفٹرز نامی فلم میں یہ دونوں کنکریٹ بلاک ہوا میں تیرتے ہیں اور پس منظر میں اسکاٹ لینڈ کی پہاڑیاں۔ یہ بلاک اپنے ماحول کا بالکل متضاد ہیں، جیسے اپنے لیے کسی نظام کی تلاش میں، کیونکہ وہ جس فطری ماحول میں ہے اس کا حصہ لگتے ہی نہیں، جیسے
इंसानों के तौर पर हमारी अपनी जिंदगी भी। हम खुद भी इन कंक्रीट ब्लॉक्स की तरह एक कुदरती माहौल में तो हैं, लेकिन इसका हिस्सा नहीं है। हमारी जिंदगी भी तो फितरत के बिल्कुल बरक्स है। इस स्कल्पचर का नाम है नर्मो नाजुक मुस्तकबिल। इन गैर मामूली रोशनियों से स्टूडियो ड्रिफ्ट सन 2007 से बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल कर रहा है। ये डेंडलियन कहलाने वाले असली फूलों से बनाया गया है। लम्हे भर की कुदरती नजाकत जो महफूज कर ली गई। पहले फूलों को वर्कशॉप में सुखाया गया, उनकी एक एक पत्ती जोड़ी गई और फिर बाकी काम LED रोशनियों ने किया। आसमान पर परिंदों के एक पूरे गौल की परवाज कैसे दिखाई जा सकती थी? इस फनपारे का नाम है आजादी का लाइसेंस। सन 2017 में इसके लिए अमेरिका में मियामी के साहिल पर बैक वक्त 300 ड्रोन फिजा में उड़ाए गए। हम चाहते थे कि हम वो पहले फनकार बन जाएं जिन्होंने गौल की सूरत में ड्रोन उड़ाए हों, और वो भी एक शायराना अंदाज में मरबूत प्रवास करते हुए, जैसे सचमुच के परिंदों के गौल उड़ते हैं। सवाल ये था कि हम इनफरादी आज़ादी के साथ अलहदा जिंदा रहना चाहते हैं या एक मरबूत समाजी ढांचे में जिसमें हम आज़ाद नहीं होते। इस दरख्त पर लगी रोशनियां मेहमानों की हरकत और दिल की धड़कन के साथ जलती बुझती हैं। आसमान पर जैसे छोटे छोटे सितारे, शानदार। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुतासिर कुन, दिल चाहता है रक्स किया जाए। ये तजुर्बा खुशकुन है, जिंदगी से भरपूर। ये बहुत खूबसूरत है, इंतहाई शायराना। इन रोशनियों में से हर एक की अपनी एक शायराना नौइयत है। मैं तो ये सोचने लगा कि ये मेरा बिस्तर होता और मैं इस पर लेटा कमरे में तैरता रहता। ये स्कल्पचर अपने सेंसर्स के साथ एक जानदार की तरह मेहमानों की हरकत पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। अहम तरीन बात ये होती है कि आपका काम जीता जागता महसूस होने लगे। आप अपनी तख्लीकात को इस तरह हरकत में लाते हैं कि ये आपकी रूह को छूने लगती हैं। इन्हें देखते हुए आपको सोचना नहीं पड़ता, लेकिन आप इन्हें फौरन महसूस कर सकते हैं। देखिए, दंग रह जाइए और महसूस कीजिए। ज़ाती तजुर्बा इसी को कहते हैं। मुस्तकबिल के ख्वाब और तसव्वुरात जिन्हें हकीकत का रूप दिया जा सकता है। एम्स्टर्डम का स्टूडियो ड्रिफ्ट यही काम करता है। तो कैसा लगा आपको आज का शो? अपना फीडबैक जरूर दीजिए #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर। सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सवाल का खुसूसी पेज हमारी वेबसाइट dw.com/urdu पर। अब दीजिए हमें इजाजत, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे साइंस की दुनिया की मजीद हैरत अंगेज रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।